نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں حروف استفہام ہل یا آ لگا دیں تو وہ جملہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ سے پورا ہو جاتا ہے، مثلا کیا یہ ایک کتاب ہے، کیا تو پیاسا ہے۔ ان دونوں فقرات کا جواب ہاں یا نہ سے دیا جا سکتا ہے۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کے جواب کے لیے ایک مکمل جملے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا تیرا نام کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا حال کیا ہے۔ ایسے تمام سوال جن کے جواب کے لیے ایک جملہ درکار ہو، ایسے سوالات کے لیے اسماء استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسماء استفہام کچھ یوں ہیں: ما، ماذا، اس کا معنی ہوگا کیا، من ذا، اس کا معنی ہوگا کون، کیفا، اس کا معنی ہوگا کیسا، اینا یا اینما، اس کا معنی ہوگا کہاں سے، متا، اس کا معنی ہوگا کب، ایانا، اس کا معنی ہوگا کب، انا، اس کا معنی ہوگا کہاں سے، لما، اس کا معنی ہوگا کیوں، کم، اس کا معنی ہوگا کتنا، کس قدر، کتنے ہی، لما، اس کا معنی ہوگا کیوں، ایون، کون سا۔ اب ہم ان اسماء استفہام کا مثالوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ مرکب اضافی ہے اسم کا، اس کا معنی ہوگا تیرا نام۔ اس کے شروع میں اسم استفہام ما لگا دیں تو یہ جملہ بنے گا ما اسم کا، اس کا معنی ہوگا تیرا نام کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے ھذا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اس کے شروع میں ما لگائیں تو یہ جملہ بن جائے گا ما ھذا، اس کا معنی ہوگا یہ کیا ہے۔ مرکب اضافی ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات یا قدر والی رات۔ اس کے شروع میں اس میں استفہام ما لگا دیں تو یہ بن جائے گا ما لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ ہوگا قدر والی رات کیا ہے۔ اس میں ضمیر ہے انت، اس کا معنی ہوتا ہے تو۔ اس کے شروع میں اس میں استفہام لگائیں من تو یہ جملہ بن جاتا ہے من انت، اس کا ترجمہ ہوگا تو کون ہے۔ اسی طرح سے مرکب اضافی ہے رب کا، تیرا رب، اس کے شروع میں من لگا دیں تو یہ بن جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ اسی طرح سے کیف حالک، تیرا حال کیا ہے۔ اخوک، تیرا بھائی، اس کے شروع میں اس میں استفہام اینا لگا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا اینا اخوک، تیرا بھائی کہاں ہے۔ المفر، اس کا معنی ہوتا ہے فرار کی جگہ۔ اس کے شروع میں اینا لگا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا این المفر، اس کا ترجمہ ہوگا فرار کی جگہ کہاں ہے۔ اسماء استفہام کی مثالیں ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے۔ متی یوم القیامت، قیامت کا دن کب ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے لیے یہ کہاں سے ہیں۔ اگلا اسم استفہام ہے ایون۔ تمام اسماء استفہام مبنی ہیں
مگر ایون منصرف اسم ہے، ایون کی حالت رفع ہوگی، ایون حالت نصب ہوگی این، اور حالت جر ہوگی این۔ ایون کسی بھی فقرہ میں مضاف بن کر آتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں ایکم تم میں سے کون، ایو شیئن کون سی چیز، فی ای صورت کون سی شکل میں۔ اگلا اسم استفہام ہے کم۔ کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم کے بعد آنے والا اسم اگر حالت نصب میں ہو تو یہ کم استفہامیہ ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں کم اخا لک تیرے کتنے بھائی ہیں، کم کتاب لک تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کم کے بعد اگر مرکب جاری ہو تو یہ کم خبریہ ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں کم من صائم کتنے ہی روزے دار ہیں، کم من قریۃ کتنی ہی بستیاں ہیں، کم من قائم کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اسماء استفہام کا مطالعہ کیا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس سبق میں آنے والے تمام اسماء استفہام کے معنی اچھی طرح سے یاد کیجیے، اور اس کے علاوہ عربی کی تمام تراکیب کو معانی کے ساتھ یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے اس کورس کا پہلا حصہ مکمل کر لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سابقہ تمام اسباق کے قواعد اور عربی تراکیب کو معانی کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ اس کے بعد ان تمام اسباق کی مشقیں حل کیجیے۔ کورس کے اس حصے کی بار بار دہرائی کیجیے۔ کورس کے اس حصہ پر مکمل گرفت ہونے کے بعد ہی اگلے اسباق شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔